تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. جو کوئی بھی تم میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جائزات کے معاملے میں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق جائزات میں تقسیم ہوگی وہ، تو پھر اللہ فرمائے ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِيطٌ. اگر ان معاملات میں، جائزات کی تقسیم کے معاملات میں، مال کے لینے اور دینے کے معاملات میں اگر تم نے لوگوں کا مال ہڑپ لیا ہے، ظلم کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو مارا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، تو انجام کیا ہوگا تمہارا؟ آگ میں ہم داخل کریں گے تم کو، خالدن فیہا، اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ تم کو وہیں پہ رہنا پڑے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور وہاں پہ تم کو بڑا ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے قوانین ہیں بھائی میرے بھائی. آج ہم لوگوں کا مال کھانے کے سلسلے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس میں ایک حدیث بھی آئی مسلم شریف کی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبلی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. ایک دور ایسا آنے والا انسانوں کے اوپر، اس سے جو مال مل رہا ہے نا، وہ اس کو یعنی کبھی اس کی فکر ہی نہیں کرا انہیں کہ یہ آیا یا حرام ہے یا حلال ہے. کبھی بھی نہیں سوچا میں کما رہا ہوں سے یہ مال میرے کو آ رہا حلال یا، یعنی اس کی تمیز ختم ہو گئی بالکل. حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، بس مال آ رہا تو بس ختم. وہ دور سے آج ہم گزر رہے ہیں. لوگوں کے جائیدادوں کو کھا جانا، جیسا موقع ملتے ہی مال کو کھا جانا کسی کا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ظلم. آپ دیکھے ہوں گے ہمارے پاس اکثر جائیدادوں کے سلسلے میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے خون خرابے ہوتے ہیں. ہاں، کیا وارننگ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی کسی کی زمین اگر ایک بالش بھی اگر کھلے گا وہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس گردن میں جو ہے نا 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، دھسا دیا جائے گا اس کو. حرام، آج حرام کا کوئی تمیز باقی نہیں ہے ہمارے پاس. عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا، خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا، بہنوں حق مار کے کھا رہی ہیں، بچا رہی ہیں، عدالت کو جا رہے ہیں، پولیس میں جا رہے ہیں، سب کچھ. اور اسی لیے حرام کے معاملے میں اتنی جو سخت وعید آئی ہے قرآن میں، احادیث میں. اور دیکھیں کسی کا مال اگر آپ دھوکہ دے کے بھی کھا رہے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے لین دین ہو، چاہے وہ امانت میں ہو، یہ ساری چیزیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر آپ بازار سے گزرے تو ایک اناج کا ڈھیر تھا، اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا. جاتے جاتے بازار تھا، جاتے جاتے اناج ہوتے ہیں ڈال کے ہاتھ ڈالا تو اللہ کے نبی نے جب اس میں نکالا تو اندر مال گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے اے شخص؟ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی. تو آپ نے بولا اس کو الگ رکھتا ہے، اوپر رکھتا اس کو. کیا وارننگ دی اس کے بعد رسول اللہ نے؟ من غش فلیس منا. جو لوگوں کو دھوکہ دے کے معاملات کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم میں سے نہیں ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے. آج بھی لوگوں کو دھوکہ دے کے، دھوکے سے مال بیچ کے اپنے آپ کو شانہ سمجھتا، بہت ہوشیار سمجھتا، بہت اسمارٹ سمجھتا. نہیں ہے، وہ اپنی جہنم کی تیاری کر رہا میرے بھائی. لوگوں کی جائیدادیں کھا جانا. جو لوگ اللہ کے نام پہ جائیدادیں وقف کیے ہوئے ہیں ان کی جائیدادوں کو کھا جانا. کتنا بڑا ایک شخص ہے
اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے وقف کیا، اور دوسرا آدمی اس اللہ کی وقتی جائیداد کو غاصبانہ قبضہ کر رہا اس کے اوپر. کتنے ایسے آپ کے اوقاف کے جائیداد ہیں جو ہمارے بڑوں نے جناب علی غریب غربا کے لیے جو وقف کیے تھے، آج ان کو پورے کا پورا لوٹ کے کھایا جا رہا ہے. مسلمان پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اسی لیے اللہ فرمائے کہ تم دوسروں کا مال وارثوں کا جناب علی کھا جاتے ہو، سمٹ کے کھا جاتے ہو، ساری دولت میرے کو چاہیے. تحب المال حبا جما، اور تم مال سے بہت شدید محبت کرتے ہو، اسے جمع کرتے ہو. حرام کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں میں. یہ ہمارے پاس تصور کیا ہے دین کا، بولے تو کچھ نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، حج و عمرہ کر لیے، قربانی کے دے دیے، برخاست، یہ دین کا تصور ہو گیا. نہیں میرے بھائی، یہ دین کا تصور یہ نہیں ہے. یہ دین کا تصور یہ ہے سب سے پہلے کہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تمہیں سب سے پہلے عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو تم، ہے نا. یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان وایتاء ذی القربی، جو قربا قرابت داروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر کاموں سے. منکر کام کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے قوانین کے خلاف ہے وہ منکر ہے. وہ کام تاجروں کے متعلق، لین دین کے متعلق اللہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے. کتنے کاروبار ایسے آج ہم ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. کیا فائدہ بھائی؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں. اب ڈنڈی مار کے لوٹ کے کروڑپتی بن گے، لکھپتی بن جائیں گے، بہت بڑے دولت. کتنے دن میرے بھائی؟ 60 سال 100 سال کی آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد ہوئیں گا کیا آپ؟ تباہی اور بربادی فرما اللہ نے. دھوکے سے کاروبار کرنا، ناپ تول میں دھوکہ دینا، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا، یہ ساری چیزیں. وائل فرمایا، وائل للمطففین. معاملہ آگے چل کے علماء کے متعلق بات آئی، علماء یہود نصرانی، سورہ توبہ کی آیت. کیونکہ معاملہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بعض ایسے علماء ہوتے ہیں بڑے دیندار ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی لمبی فلاں فلاں، بھئی یہ آدمی تو بڑا متقی پرہیزگار ہے دیکھنے کے. اللہ فرماتے کہ نہیں، علماء یہود کی جو اصل جو ان کے رہبان تھے، یعنی ان کی علماء اور ان کے مشائخ، لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں، باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیا مطلب اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ ان کے نذرانے لے کے بس ان کو مطمئن کر دیتے ہیں، بس ہم سنبھال لیں گے تم کو، ہم کو راضی کرو، ہم اللہ کو راضی کر دیں گے، بس ختم، اب کو ضرورت ہی نہیں ہے مسجد وغیرہ آنے کی تم کو، بس کبھی کبھی نماز پڑھ لو، بس ہم دیکھ لیں گے سب معاملات. اس طرح اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. علماء یہود، تو مطلب علماء یہود بولے تو مطلب کیا ہوا؟ تمثیل، یہی سبق کے طور پہ اس کو رکھا گیا ہے. یعنی یہ علماء اس طرح وہاں تھے تو یہاں بھی رہیں گے امت مسلمہ کے اندر بھی. اور آج بھی ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں نا، دین کے نام پہ مال کھانا، دین کے نام پہ نذرانوں کے ذریعے سے. دیکھیے آپ، ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے وائٹ کالر مجرم، سفید کالر. یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے شریف، ہاں بڑے ہمدرد، لیکن پیچھے سے معاملہ پورا حرام خوری کا ہے. منع کیا بھائی. اور ایک حدیث آ رہی، شاید اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں. ایک کوئی صحابی آئے، دیکھیے اب آپ بات آ رہی کہ مذہبی جو تقدس ہوتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں. آدمی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کے مذہبی تقدس کی بنا پہ ان کو لے کے پہلے کھلاتا،
اپنے اپنے مرشدوں کو، اپنے اپنے مجاوروں کو، فلاں جو بھی مذہب جس مذہب میں بھی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ خود جناب علی ڈالڈا گھی کھاتا، اور اگر حضرت معاملہ گیا مرشد یا فلاں ان کو نہیں کھلاتا، ڈرتا کچھ ہو جائے گا بول کے۔ تو ایک حدیث سے بات آئی نذرانوں کے سلسلے میں، بھئی ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو تحفے میں دے دینا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ کیا تیرے رشتہ دار ہے؟ تو بہتر ہے کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ ہاں، اتنی بڑی بات ہے نا یہ۔ اگر یہی معاملہ آج جا کے بولے آپ کسی مذہبی شخصیت کو آج، بھئی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بولے تو فوری بلا لیں، دیر مت کرو بھئی، فوری ڈاکومنٹ بناؤ، پھر مرید کی نیت بدل جائیں گے کہ پھر۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آ جائے، کوئی ایسی دولت لے کے آ جائے، کوئی ایسا مال لے کے آئے، تو اس کو کہیے بھئی میرے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، آپ کے خاندان میں غریب نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، ان خاندان میں تقسیم کرو آپ۔ یہ بولنا کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ لاؤ ورّاؤں نے تأکلون التراث اکلا لما، سمٹ کے کھا جانا، ہڑپ کر لینا چاروں طرف سے۔ کتنے دن کھائیں گے بھیا؟ سوچو، آخرت کی سوچو، مرنا اللہ کے پاس جانا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ دولت کے معاملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت وعیدیں فرمائی مال کے متعلق، اور ایک حدیث بھی آتی ہے، اب حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی عدالت کے سامنے بندہ ٹھہرے گا حضور میں، اور جب تک کہ 5 چیزوں کا ان سے سوال نہ پوچھ لیا جائے وہ جنت میں اپنے مقام سے ہٹیں گا نہیں۔ وہ کیا تھے 5 چیزیں؟ سب سے پہلی یہ بات بولی جائے گی نا، سب سے پہلے مال کے معاملے میں سوال ہوگا۔ وَمَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، پہلے بتا مال کمایا کیسے، جمع کیسے کرا، اس کے ذرائع کیا تھے، کیا یہ حلال کے ذریعے سے جمع کرا یا حرام کے ذریعے سے؟ پہلا سوال ہوگا۔ چلے الحمدللہ اگر اس کا مسئلہ ہے، حلال کا مال ہے، الحمدللہ بچ جائے گا، لیکن اگر حرام کا ہے تو پکڑا جائے گا وہاں پہ اللہ کے پاس مجرم۔ یہ تو مال جمع کرنے کا، مال کمانے کا تھا پہلا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا وَأَيْنَ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اچھا یہ بتا خرچ کہاں پہ کرا، کہاں خرچ کیا؟ لوگوں پہ کیا، خدمت خلق کرا، لوگوں کے حقوق دیا، یا پھر اپنی جے جے کے لیے خرچ کرا، عیاشوں میں خرچ کرا، خواہشات میں خرچ کرا، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے خرچ کرا؟ اب یہ حساب دینا ہے۔ اسی طرح عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ أَيْنَ أَفْنَاهُ، عمر کے بارے میں پوچھا ہے، اپنی عمر کو جہاں کہاں فنا کرا، کہاں خرچ کیا اپنی عمر۔ پھر اس کے بعد عمر کا وہ حصہ جو جوانی کا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ أَيْنَ أَبْلَاهُ، جوانی، اپنی جوانی کو کہاں پہ فنا کیا، کہاں کپایا، سوال ہوگا۔ اس کے بعد علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنِ عِلْمِهِ، علم جو معلومات ہے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، یہ سارے چیزیں۔ تو مال کے معاملے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کیسے اور خرچ کرا کہاں پہ۔ حرام مال تو اسی لیے خاص طور پہ مال کے معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہے آپ کو۔ ایک حدیث آتی ہے، یہ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے سے پہلے قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی 10 درہم کا لباس بنایا، کتنے؟ 10 لباس بنایا ہے، اور 9 درہم اس کے حلال کے ہے، اور 1 درہم
حرام کا ہے اس میں. تو کیا بات فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہوئی بات. 10 درہم ہو گئے, 9 حلال 1 حرام, 10 ہو گئے. تو فرمایا جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. دیکھیں لفظ نماز کا ہے لیکن پوری عبادت کی بات ہے. بتائیے آپ, یعنی کتنی وعید آ رہی ہے. کسی کا مال باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے کھا جانا, گھما پھرا کے کھا جانا, اس کے اوپر جناب علی پھر قرض کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں قرض ادا کرنا لازم ہے آپ کے اوپر. بیوی کا قرض پہلے ہی ہے, مہر نہیں دیتے, ہم ادھار رکھ دیتے. اور جوڑے کی رقم جو حرام ہے وہ نقد لے لیتے آپ. سوچو آپ. تو بہرحال اس کی ایک دوسری حدیث آتی ہے مال کے سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا ذکر کیا تو بڑے ہی اس کے بال مصیبت میں سے بڑا پراگندہ ہے, اس کے بال, اس کے جسم کے کپڑے اس کے بڑے ہی غبار آلود ہیں. اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں ہاتھیں پھیلاتا ہے. یمد یدیہ الی السماء, دونوں اپنے ہاتھوں کو آسمان کے اوپر طرف اٹھا کے پھیلا کے وہ اب اللہ سے دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, میری دعا قبول کر کے مانے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں, یا ربی یا ربی, مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, اس کی غذا حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ, اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا, کیسے قبول کرے گا. مسلم کی بخاری بہرحال صحیح ہے ان کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک واقعے کا شخص کا ذکر کرتے ہوئے, یعنی آپ دیکھیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے روایت, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں, لا يدخلون الجنت جسد غذی بالحرام, وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا جو حرام سے پلا ہے. غذی بالحرام, لا يدخلون الجنت جسد غذی بالحرام, جو جسم حرام کھایا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی سور کا گوشت کھانا حرام ہے, یہی ہے نا مسلمان کا تصور. دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اسی طرح حرام ہے. لوگوں کو دھوکہ دے کے اس کا مال کھا لینا حرام ہے. اور یہ اصل چیز ہے, اس کے اوپر زور نے فوکس نہیں کیا جاتا. ہم سمجھ رہے وہ عبادت ہے, یہ فضائل وہ فضائل ہے. نہیں بھائی, یہ اصل چیز ہے. دین یہی اخلاقیات اصل میں, جس کا جو حق ہے اس کو دینا ہے آپ کو. اور اللہ منع کیا مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے. اور ہر فیلڈ میں یہ بات ہو رہی ہے. لیڈروں کے ہمارے پاس وہی حالت ہے, اللہ ماشاء اللہ. بڑے بڑے جائیں گے مذہبی بڑے بڑے لوگوں کی اللہ ماشاء اللہ یہی حالت ہے, کہیں دیکھی نہیں جا رہی ان کو بات حرام ہے یا حلال ہے. ہمارا مرید نظرانے اتنے بڑے بڑے لاکے دے رہا ہے, کہاں سے دے رہا آخر یہ ہونا نا. خالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہرحال کچھ دور جاہلیت کے وہ چیز تھی, اس کی آئے تو کچھ کھانا وغیرہ غذا جو کھائے, اب مفہوم برس کر رہا ہوں. تو انہوں نے جیسے معلوم ہوا کہ جو صاحب ان کو دیے ہیں وہ بالکل ناجائز تھی, تو آپ نے اس حلق میں انگلیاں ڈال کے خے کر دیا. ہم تو مزے لے لے کے کھا رہے ہیں نا آج. بتائیے آپ, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے لوگ لا کے دے رہے, مذہبی تصور رکھنے والے یہ ہم کو لا کے دے رہے ہیں, تو آخر سے کمائی کیا ہے, کہاں سے لا کے دے رہا ہم کو. یہ بڑے بڑے نذرانے آ رہے ہیں لوگوں کو, تو جناب علی بڑے بڑے لیڈر وغیرہ تو جب مرشدوں کو تو جناب علی 15-15 لاکھ کی جا کے گاڑی دے دے رہے لا کے. آج
کہاں سے دے رہے ہیں؟ ذرائع کیا ہے؟ اور ذرائع بھی اگر حلال کے بھی اگر ہیں تو جہاں ضرورت نہیں وہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے رشتہ داروں کے اندر غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، محتاج بھی ہے، وہاں خرچ کرو جو ضرورت مند ہے. انہوں تو آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے، ان کا بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اسلام جو کہتا ہے نا حقدار کو حق پہنچنا ہے، صرف آپ کو خیرات کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ و خیرات و انفاق حقدار تک پہنچنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نکال کے دے دے اٹھا کے، آپ نہیں. اللہ جہاں پہ زکوٰۃ خیرات انفاق کا حکم دیا ہوا ہے، یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم ان کے چہروں سے پہچانو، دیکھو کہ کون لوگ ہیں یہ، اگرچہ کہ مانگتے نہیں وہ لوگ، مگر تم پہچان سکتے ہو. خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ خوددار ہوتے ہیں. وہ سورہ بقرہ میں آئی ہے تفصیل پوری. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں بھاگ دوڑ کی جناب طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اتنے خوددار ہیں کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے پیچھے پڑ کے، بلکہ تم ان کو اپنے چہروں سے پڑھ لینا کہ واقعی میں یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایسا ہے جہاں ہے وہیں دے رہے لے کے جا کے ہم، یہ بنا ہے. تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا لب لباب یہی ہے کہ اس کے اندر تین باتیں فرمائی گئی ہے نا آپ کے سامنے. ایک تو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے. ہمارے پاس اس سے تو بڑا مردار نہیں کھاتے، سنگری کا گوشت نہیں کھاتے، مگر وہ کسی کی واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا تھا، اس میں اس بار بڑی پتے کی بات کہی تھی اس نے. ایک صاحب جو ہے یورپ وغیرہ میں رہتے، انہوں نے بات کہی کہ بھائی یہ حلال کی دکان کہاں ہے، حلال کا گوشت لینا ہے. تو انہوں نے کہا یار کہ جیب میں تو حرام کا مال ہے لیکن حلال کی دکان ڈھونڈتے پھر رہا ہے انہیں. ہاں جیب میں حرام کا مال ہے اور حلال کی دکان ڈھونڈتے پھر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر حرام کا مال ہے تو اگر وہ اندر حلال بھی اگر ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. حلال اور حرام کے معاملے میں اسلام بڑی سخت وعیدیں دیا ہے، لیکن یہی چیز ہمارے پاس آؤٹ ہو گئی، آج ہے ہی نہیں. آج بھائی بھائی کا حق مار کے کھا رہا، بھائی بہن کا حق مار کے کھا رہا، رشتہ داروں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق مار رہے ہیں، دوست احباب کا مار رہے ہیں، کاروبار میں لپا ڈپی ہے، لین دین ہے، ملاوٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہے. کیوں؟ مال مال مال، صرف کدھر سے بھی آتا آنے. تو دیکھیں اگر آپ ایسا مال کمائیں گے نا تو اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ برکت نہیں ہوتی اس کے اندر. مال بہت رہیں گا آپ کے پاس مگر برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا. کئی بیماری ہیں، کئی کیسز، کئی فلاں، سمجھ میں آ رہا. ان کو ایک بیماری ہو گئی، بیوی کی ہو گئی، بچے کو ہو گئی، ان کو ہو گئی، ان کو کئی ایسے کر کے ٹینشنوں میں پوری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن جو آدمی کے پاس حلال کی کمائی الحمدللہ جو بھی ہے انہیں کھا کے اللہ اس کو خوش رکھے گا، اس کے اندر برکت ہوگی اس کے اندر. لیکن اس بات کو ہم نہیں سمجھتے. قرآن کا جو لفظ ہے برکت کا بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ کے پاس کروڑ پتی برکت نہیں. غریب ہیں آپ الحمدللہ، جو بھی ملا آپ کو اس کے اندر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کئی شر سے بچائے گا، کئی بیماریوں سے بچائے گا، کئی پریشانیوں سے بچائے گا، اور پوری عزت کی زندگی آپ گزاریں گے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی آپ کی عزت اور وقار ہوگی. لوگوں کا مال ہڑپ کریں، بڑے بڑے کروڑوں پتی آتے ہیں. آپ دیکھیے اب کیا حال ہے ہمارے ہندوستان میں. دیکھیں گے بڑے بڑے ایک غریب اگر قرضہ لیا 10,000 روپے تو جناب ہے کتنے کنڈیشن ہے اس کو. اگر انہیں نہیں بنا تو جہاں نوٹس آ جاتے آ کے اس کو کوتا ہے. لیکن یہاں پہ نا 100 کروڑ روپے ڈبا کے کھا جا رہے ہیں. پھر بہت بڑے ہیں انہوں، ذاتی جہازاں ہیں، جہازوں میں سب عزت والے، کچھ بھی نہیں. بھائی کئی کی عزت ہے، جھوٹی چان ہے آپ کی. آپ غریبوں کا مال کھا گیا پورا بینکوں سے لوٹ کے. آپ کروڑ پتی بن رہے ہیں، کس کا مال کھائے آپ؟ اندھیری نگری چوپٹ رات ختم، سب ملی بھگت ہوتی ہے ان کی مل کے کھا. اس میں ڈوبا کون؟ میں اور آپ میرے جیسے لوگ، سادے لوگ. اسلام کہتا ہے یہ بات، اگر تم کسی کا مال ہڑپ کرو گے تو پھر اللہ کے پاس جہنم ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں. کئی لوگ بچنے والے جتنے بھی ہیں، یہ لوگ کتنے کی زندگیاں تباہ ہو گئی اس سلسلے میں. ہمارے پاس مسلمانہ کر دیے انویسٹمنٹ کے نام سے. کئی لوگ آئے بھئی 1 لاکھ روپے انویسٹ کرو، آپ کو مہینے کو اتنا آئیں گا، 10 لاکھ کرو اتنا آئیں گا. یہ سب کر لے کے جناب علی
آخر میں جناب علی ختم، برخاست، بھاگ گئے، قصہ ختم، جاؤ 4-5 مہینے 6 مہینے آپ کو کیا دیے کی، اس کے بعد برخاست، ختم، نام لینے کی ضرورت نہیں. کہاں سے چلا ہمارے پاس، جب سعید بھائی بول کے آئے، 4 مینار بینک پہ آیا، اس کے انہیں آیا، اس کے انہیں آیا، اس کے انہیں آیا، ابھی وہ جناب یہ ہیرا گروپ بول کے چل رہا ہے ایک لمبا چوڑا مسئلہ. ہاں کیا ہے یہ سب، بتائیے آپ. لوگوں کا مال یار، غریب آدمی کچھ جناب یہ آگے کے لیے جو کچھ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کم از کم یہ میری پونجی انویسٹمنٹ ہے، محفوظ رہیں گی، اس سے کچھ آمدنی ہے، کھاؤں گا بول کے لگاتا. اب اس کے اوپر ہی کتنا بڑا یعنی فراڈ ہے یہ، کتنا بڑا فراڈ ہے بھائی، اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، وہ تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو آپ. اور پھر دین جاننے والے بھی اس کے اندر ہیں، تائید میں ہیں ان لوگوں کی دین جاننے والے. کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ خالی نماز روزہ دین کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز اسی لیے فرض ہے یہ سارے چیزوں سے روکتی نماز آپ کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز اسی لیے ہم فرض کرے، یہ نماز تم کو ہر برائی سے روکتی ہے. پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ برائیوں سے نہیں رک رہی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. ایسی نمازوں سے الٹا ڈبل مجرم ہو جائیں گے. تو بہرحال انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، سنبھل کے چلو. دیکھو کسی کا مال ناجائز مت کھا جاؤ تم لوگ. یہی باتیں تھے اس صورت کے اندر. اور خاص طور پہ اصل جو موضوع تھا اس میں سورہ نساء میں، وہ خواتین کے حقوق اور عورت بچوں کا جو حصہ ہے جو ان کے باپ کی جائیداد میں، اس کے اوپر اس کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے. اور اس میں سب سے پہلے آپ اپنے، اگر والد نہیں ہیں، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے بہنوں کو جو ہے آپ وہ دینا، پھر بعد میں آپ کی تقسیم ہوں گی. وہ یہ بات اصل پوائنٹ جو بتا دیا گیا قرآن کے اندر. چلیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر. السلام علیکم.